بے شک بدماشی ہو۔ اب حیرت کی بات تو ہے کہ جس کے ہم امتی ہیں اس کی بیٹی کا تو حال یہ تھا جس کو آپ نے جنت کی عورتوں کا سردار کہا۔ اب بچیاں میری سن رہی ہیں، بے پردگی روانی کی وجہ سے قیامت آئی، بالکل غیرت کا جنازہ نکلا، بھائی ساتھ پھر رہا، باپ پھر رہا، سوچنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا کہ یہ سر ننگے اور چہرے ننگے جو ہیں، یہ ہے کوئی شرم و حیا کی بات؟ خود خامن لیے پھرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آدمی اپنا سونا جو ہے وہ بازار میں رکھ دیتا کہ ڈاکو اٹھا کر رہے۔ اللہ کا خوف کرو۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن بڑی محفل میں پوچھا کہ بتاؤ عورت کا سب سے اچھا وصف کون سا؟ سوچ کر کل کو جواب دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر گئے تو اسی سوچ میں تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی نے پوچھا کہ علی کیوں پریشان ہو؟ فرمایا آپ کے ابا جی نے یہ سوال کیا، صبح بتانا۔ اب ہم ہوتے تو یہی کہتے کھانا اچھا پکاتی ہو، یہ اور کپڑے دھوتی ہو، نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی نے کہا کیا جنا رہا ابا جی سے میرا نہ بتانا کہ عورت کی بہترین خوبی یہ ہے کہ زندگی بھر اس کو اس کے خاوند کے سوا کسی نے نہ دیکھا ہو اور اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے خاوند کے سوا کسی کو نہ دیکھا۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ صبح رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی تو حضور نے پوچھ لیا کہ علی یہ جواب تیرا ہے یا فاطمہ کا؟ انہوں نے کہا نہیں فاطمہ کا۔ فرمایا ہاں میری بیٹی ایسا جواب دے گی۔ اور یہ اقبال کہتے ہیں عورتوں سے فطرت تو جذبہ دار بلند چشم ہوش از اسوہ زہرا مبان، اللہ نے تجھ کو بڑی صلاحیت دی ہے، تو اس میں سے خالد اور حسن حسین پیدا ہوئے، تو فاطمہ کے نمونہ سے آنکھیں نہ بند کر، وہ اپنے سامنے رکھ کہ فاطمہ نے کیسی زندگی گزاری اس طرح کی بند، پھر انشاءاللہ دنیا اور آخرت سنورے گی۔ اور اگر ہمارے پہ اب تو نام بھی ہے نا، جب بچی کوئی پیدا ہوتی بچہ لوگ آتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ نام رکھ لیں، حیران ہوتا ہوں کہ ایسے نام جو ایکٹریسوں کے ہیں یا فنکاروں کے ہیں، حرام دادوں کے، وہ لوگ لیتے ہیں۔ اور جب ہم انہیں کہیں فاطمہ رکھو، خدیجہ رکھو، عائشہ، نہیں یہ تو پرانے ہو چکے۔ ایسے ظالم ہیں، بے ایمانوں کو نام تک نہیں اچھے لگے، دین کا انہوں نے بالکل جنازہ نکال دیا کہ نام وہ پسند کرو جو اللہ کے رسول کے گھر کی بیویاں تھیں، امہات، آپ کی بچیاں، تو اللہ کرے ان میں وہ کچھ تھوڑا بہت اثر نظر آئے۔